آج ثنا یوسف کیس کا فیصلہ آیا ہے، جہاں پر آپ کو یاد ہوگا یہ 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر ثنا یوسف کو ایک لڑکے کو دوستی سے انکار کرنے کے اوپر اس لڑکے نے مار دیا، قتل کر دیا۔ آج اس لڑکے کو عدالت نے سزا سنائی ہے، عمر حیات کو سزائے موت، 10 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ سنایا گیا ہے۔ لیکن ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے متعدد کیسز قندیل بلوچ سے شروع ہو کر باپ نے بیٹی کو سوشل میڈیا پر ویڈیوز ڈالنے کے اوپر قتل کر دیا، بیش بہا ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، کچھ کے اوپر سزائیں بھی ہوئی ہیں، لیکن پھر اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں اور بڑی دیدہ دلیری سے ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا مجرمان کو سزا یا سخت سزا ایسے واقعات میں کمی لا سکتا ہے یا مزید بھی کسی اقدام کی ضرورت ہے؟ سلیم صافی صاحب، کیا رائے آپ کی؟ دیکھیے، جو جرائم کو ختم نہیں کر سکتی سزائیں جو ہے وہ جرائم کے خاتمے کے لیے نہیں ہوتی ہے، اور کسی بھی معاشرے میں ہمیں یہ مثال نہیں ملتی کہ صرف سزاؤں کے ذریعے جرائم کو ختم کر دیا گیا ہو۔ جرائم ختم ہوتی ہے کچھ اور فیکٹرز سے، مثلاً وہ معاشرے کی تربیت سے، اور وہ تربیت استاد بھی کرتا ہے، وہ مولوی بھی کرتا ہے، وہ لکاری بھی کرتا ہے، وہ حکمران اپنے طریقے سے کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک پرامن سوسائٹی بنتی ہے، ایک ایسی سوسائٹی جس میں ہر کسی کو اپنی مرضی کے مطابق بولنے کی اور عمل کرنے کی آزادی ہو، تو اس کو جو کوئی ڈسرپٹ کرتا ہے تو اس کے لیے سزائیں ہوتی ہیں۔ یعنی اس بنی ہوئی سوسائٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے سزائیں کارآمد ہوتی ہیں، اور سزائیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ اس سوسائٹی کو اپنی جگہ پہ رکھا جا سکے۔ لیکن یہ خیال کرنا کہ باقی برائی کے فیکٹرز تمام اپنی جگہ پہ موجود ہوں گے اور سوسائٹی بگاڑ کی شکار ہوگی، تو صرف سزاؤں سے جرائم کا خاتمہ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ بھٹی صاحب۔ میڈم شیخ، ایک کیس بڑا دکھی اور تکلیف دینے والا کیس، نور مقدم کیس، کب فیصلہ آیا؟ پہلا 24 فروری 2022 کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے فیصلہ دیا، اور مئی 2025 میں سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ دیا۔ اس سے پہلے کا کیس چلا ہوا ہے اور ابھی تک سزا پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ثنا یوسف ایک اور بد نصیب، بدقسمت اور دل کو دہلا دینے والا کیس، اور اس کیس میں ابھی پہلی سزا ہوئی، اور کتنے مرحلے باقی ہیں، کتنے سٹیپس باقی ہیں، کتنے چور دروازے اور پتلی گلیاں بھی باقی ہو سکتی ہیں کسی بھی لمحے، کسی بھی پل، اور کتنے ابھی آگے دن لگنے ہیں، مہینے لگنے ہیں، سال لگنے ہیں، یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ کتنے کیس ہیں میڈم شیخ جو رجسٹرڈ ہو پاتے ہیں پاکستان میں؟ کتنے کیس ہیں جو عدالت تک پہنچتے ہیں؟ کتنے کیسوں میں مظلوم کو انصاف کوئی عدالت، نیچے والی چھوٹی عدالت اور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دے پاتی ہے؟ اور کتنے کیسوں میں جس میں مظلوم کو انصاف ملتا ہے اور مجرموں کو سزا ملتی ہے، ان فیصلوں پر عمل درآمد ہو پاتا ہے؟ نہیں ہو پاتا سارا کچھ۔ یہ آپ نے جو کہا ہے نا، فوری سزائیں اور سخت سزائیں بھی دی جا رہی ہیں، تو کیوں نہیں رک رہے؟ یہ سخت سزائیں نہیں ہیں، یہ کوئی سخت سزائیں تھوڑی ہیں۔ 2-4 کیس ہمارے سامنے ہیں، لا تعداد بے شمار کیس نیچے کے نیچے ہی رہ جاتے ہیں۔ کوئی حوصلہ ہی نہیں ہوتا ہماری بچیوں کا، ہمارے مظلوم لوگوں کا اوپر آنے کا، اور اگر اوپر آتے ہیں تو ان کو قدم قدم پر ان کی بے عزتیاں کی جاتی ہیں، ان کو رسوا کیا جاتا ہے، ان کا پورا خاندان ہجرتیں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اپنا علاقہ چھوڑنے پر۔ ایسے کیسوں میں میرا تو خیر اور ہے، لیکن اگر آپ یہ لمبا سلسلہ لینا چاہتے ہیں اور اخلاقیات اور شعور اور درندوں کو اور جو انسان نہیں ہیں ان کو یہ اخلاقیات کے بھاشن دینا چاہتے ہیں، تو ایسے کیسوں کا ایک اور حل بھی ہے کہ جو ہی کوئی ایسا کیس ہو، ریاست ساتھ کھڑی ہو جائے، اور پھر مقررہ وقت ہو کہ اس کے 2-3 مہینے کے اندر آپ نے جتنے مرحلے ہیں وہ بھگتا کر ان کو عبرتناک سزائیں دینی ہیں، تو ہو سکتا ہے چیزیں بہتر ہوں۔ لیکن
بہرحال جب تک عبرتناک سزائیں نہیں ملیں گی، جب تک مثال عبرت نہیں بنایا جائے گا کوئی 50-100 لوگوں کو، یہ چیزیں نہیں رکیں گی. مزے صاحب دیکھیں، ابھی کل میں ادھر ہی اسلام آباد میں ایک فیملی کی پریس کانفرنس تھی. ان کے 5 سال کے بچے کو ایک پلاسٹک بیگ میں بند کر کے، الماری میں بند کر کے مار دیا گیا. اس میں 4 لوگ پکڑے گئے، ان 4 کو سزائے موت ہوئی. اور اس کے بعد اب جب یہ کل وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا. جو ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، مجھے نہیں پتا میرٹ آف دا کیس کا، مجھے نہیں پتا، لیکن ان کے بقول کے سارے ثبوت تھے، ہر چیز تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو کیوں ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا. تو ظاہر ہے اس فیملی کے لیے اب پرابلم یہاں یہ ہے کہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کو، اور ایون اوور آل بھی میرا خیال ہے دیکھا جاتا ہے کہ عدالتوں کے بارے میں ایک جنرل انٹرنیشنلی بھی وہ ہے کہ عدالتیں انصاف نہیں، قانون کے مطابق فیصلہ دیتی ہیں. اب یہ اس کی انٹرپریٹیشنز بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے اس میں، کیونکہ جو وکٹم ہے ظاہر ہے اس کی فیملی سمجھتی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اس میں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کس طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں. جہاں تک سوسائٹی آپ کے یہاں تو ایک جسٹس سسٹم ہے ہی نہیں. آپ کے یہاں ٹرائبل ایریاز میں ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ کے سرداری نظام میں ان کا اپنا ایک ٹرائبل سسٹم، وہ کون سا عدالتیں کون سی اس کی وہ خود ہی فیصلے کرتے ہیں. آپ کی عدالتوں نے، اعلیٰ عدلیہ نے جرگے کو اللیگل قرار دیا، لیکن جرگے ہوتے ہیں، اس میں فیصلے بھی ہوتے ہیں، اس میں لوگ بری بھی کیے جاتے ہیں اور وہ خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں. تو آپ کے یہاں کوئی ایک سسٹم تو ہے نہیں. آپ کی جیل کے حالات دیکھ لیں، آپ کے یہاں سندھ میں پچھلے کئی سالوں سے کوئی سزائے موت نہیں ہوئی. لیکن جہاں دنیا میں سزائے موت کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، وہاں صرف اس کو ڈسکریج نہیں کیا جاتا، وہاں پھر جو لوگ قیدی ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ پوری ایک تربیت کا وہ ہوتا ہے. یہاں تو آپ کی جیل جو ہے وہ کرمنل ڈینز ہیں، یہاں تو ہر چیز جو ہے جیلوں کے اندر پرووائیڈڈ ہے. کیا چیز ہے جو آپ کو چاہیے وہ وہاں نہیں ملتی. تو ہماری یہاں جو سوسائٹی ہے اس کے اپنی کمپلیکیشنز ہیں. جو کاروکاری میں مارتا ہے، میں ابھی کچھ عرصے پہلے ایک اسٹوری پہ کام کر رہا ہوں جس میں جو خواتین خاص طور پہ تھر کے علاقے میں، دوسرے علاقوں میں خودکشیاں کر رہی ہیں، سب کی الگ الگ کہانیاں ہیں. جو برنز کیسز میں خواتین کی ڈیتھ ہوتی ہے، کبھی ہم نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ واقعی وہ کسی کچن میں جلنے سے مری ہے یا اس کو جلایا گیا ہے. اس کے ڈائنگ ڈکلیریشنز، ان کے ڈائنگ ڈکلیریشنز کو کبھی بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا اس چیزوں کو. تو یہ اتنے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں کہ ہم سزائیں دے دیں. آپ کے ہاتھ ہو رہا ہے نا، ہمارے یہاں ایک پیریڈ میں پبلک ہینگنگ بھی ہوئی ہے، ہزاروں لوگوں کو پبلکلی کوڑے بھی لگائے گئے. تو کیا معاشرہ تبدیل ہو گیا؟ نہیں ہوا نا تبدیل. تو اس کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں بہت جلدی ثنا یوسف کے، ابھی جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ ان کی سزا موت بھی جو بھی ہو آپ بھی اس بات کے اوپر یا اس رائے کے اوپر متفق ہیں کہ صرف سزاؤں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ جو سوچ کی تبدیلی ہے یہ ہمیں معاشرے کی کرنی پڑے گی. ریما پلیز. شارٹ پوائنٹ. جی علینا، میں صرف کہنا چاہوں گی کہ انصاف یا احتساب کو ہمارے یہاں سزائے موت سے جوڑ دیا جاتا ہے. دنیا میں 150 کے قریب ممالک ہیں جہاں سزائے موت نہ دی جاتی ہے نہ امپلیمنٹ نہیں ہوتی. تو کیا وہاں پہ کبھی بھی انصاف نہیں ہوتا یا احتساب نہیں ہوتا؟ میرا خیال ہے سزائے موت سے ہٹ کے ہمیں اور بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں کہ انصاف بھی ہو، احتساب بھی ہو. تو ایک دم یہ کرنا، اور مجھے نہیں معلوم انڈیویجول کیسز میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیوں جو ہے سزا کم کی گئی، کیوں سزائے موت کی جگہ عمر قید دی گئی. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ اگر سزائے موت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے انصاف نہیں ہے. ورنہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں 150 ممالک میں انصاف ہی نہیں ہوتا. اچھا، ایک کام کرتے ہیں، میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے. تو پرسوں میں الگ سے ایک ٹاپک بنا لیتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں.